ایک ذکر جو ہے نا وہ قلب کو روشن کرتا ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اور علم طب میں بصیرت کی بہت ضرورت ہے۔ اگر بصیرت نہ ہو ڈاکٹر میں، حکیم میں، طبیب میں، وہ علاج نہیں کر سکتا۔ دوائی سے علاج نہیں ہوتا۔ طبیب حاذق جو ہوتا ہے وہ دوا کہاں کیسی کتنی استعمال کرنی ہے، یہ اصل فن ہے۔ ورنہ دوائی تو آپ اسٹور پہ چلے جائیں، سر درد کی دوا دے دو، آپ کو دے دے 10 دوائیاں دے دیں، لیکن یہ طبیب کا کام ہے کون سی چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو حذاقت جو ہے، اس لیے جتنے بھی ہمارے بڑے طبیب گزرے ہیں، بڑے ذاکر شاغل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تہجد پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، اس سے ان کے فن میں نکھار آتا تھا، کیونکہ بصیرت باطنی بڑھتی تو پھر دیکھ کر تو اس کا کیا علاج۔ میں خود ایک حکیم ہمارے ہاں مجھے ایک دفعہ ملنے آئے، تو یعنی وہ ایسے تھے کہ دن کو جو مریض آنے ہیں تو رات خواب میں دیکھ لیتے تھے اور ان کی رات کو دوائی بھی تجویز کرتے تھے۔ آج 10 مریض آئیں گے، پھر یہ مرض وہ آتا تھا جی دیکھنا بھائی تو رات کو فلانا مرض ہے تجھے، جی 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 مجھے خود بتایا حضرت میں بالکل سادہ سے آدمی تھے، وہ گھر میں لوگ آتے تھے، ڈاکٹر شاغل آدمی تھا، اللہ اللہ کرنے والے تھے، ذکر اذکار تقویٰ تلاوت، اس سے قریبی تعلق حکیموں کو رکھنے کی ضرورت، اللہ سے مانگے بھی جہاں مریض کو یشفی شفا اللہ کی ذات دیتی ہے۔ طبیب تو ذریعہ ہے، ذریعہ تب کامیاب ہوں گے جب بندہ کو حکم شامل ہوتے ہیں، شفائی نہ اترے اب 1000 کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے حدیث شریف میں بھی آتا ہے، مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار یہ حدیث سنائی کہ دوا اور مرض میں پردہ رہتا ہے، تو دوا پردے سے ٹکراتی ہے، مرض تک نہیں جاتی۔ جب صدقہ کرتا ہے، دعا کرتا ہے، کسی سے کراتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اب وہی دوائی مرض تک جاتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا طب میں کتنا اہم رول ہے، صدقہ خیرات کا، دعا کرنا کرانا۔ تو جب طبیب دعا کرے گا تو وہ پھر دوائی وہ پردہ ہٹ جائے گا، وہاں جا لگے شفا ہو جائے گی۔ دوائی نہ پہنچے تو پھر کیا کریں، وہاں نہیں پہنچے۔